بعض اوقات انسان بڑی عبادتوں کی فکر کرتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ حلال اور حرام کا فرق بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا کھاتے ہو بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تم اس کے حکم کو کتنی اہمیت دیتے ہو۔ کیا صرف نماز اور روزہ ہی عبادت ہے یا جو لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں وہ بھی ہمارے رب کے ساتھ تعلق کا امتحان ہے؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاکیزہ رزق کھانے، شکر ادا کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیرو بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پروہتوں نے، ربیوں اور پادریوں نے، جوگیوں اور راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھی۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحے یعنی ذبح کی ہوئی چیز کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان توہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی رگو پے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ اس آیت کا سبق یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ پاکیزہ رزق سے فائدہ اٹھائے اور ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ ہم اکثر نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں مگر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہر کھانے پر، ہر نعمت اور ہر آسانی پر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آیت نمبر 173، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نذر کے پکایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا اور کوئی کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی نے وہ ہر چیز ہم کو عطا کی ہے۔
لہٰذا اعتراف نعمت، صدقہ و نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کی بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالا تری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمائے، اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ تقریباً چند گھونٹ، چند قطرے اور چند لقموں سے آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ یہ آیت ہمیں سکھا یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو انسان کے دین اور بھلائی کے لیے حرام قرار دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجبوری کی حالت میں شریعت آسانی اور رحمت کا راستہ دیتی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ لوگ جب خود پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے جو میں آبزرو کر رہی ہوں آپ اس سے بڑھ کے کوئی چیز آبزرو کریں۔ آپ کی زندگی میں یہ آیتیں کیا اثر چھوڑتی ہیں میں نہیں جانتی، میری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے یا مجھے یہ کہاں فٹ ہوتی نظر آتی ہے، میں اس حساب سے بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو یہ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا بعض چیزیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ چیز میرے اندر موجود ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے۔ یہ صورتیں، یہ آیتیں، یہ قرآن آپ کو آپ کی اپنی پہچان کرواتا ہے، آپ کو اپنے اندر جھانکنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں کیا یہ چیزیں آپ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ غلطی مجھ میں ہے، اور اکثر چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے یہ چیز مجھ میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز سے میں پاک ہوں، تو جہاں جو 1-2 چیزیں رہ جاتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ہو جاتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ مومن کا معیار اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے بچنا ہی حقیقی اطاعت ہے، اور اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ صرف عبادتوں میں نہیں بلکہ اپنے رزق، اپنی کمائی اور اپنے ہر لقمے میں بھی اپنے رب کی اطاعت تلاش کرتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 174 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔